الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله امامی حضرات آواز بلند درود پاک کرنا حضور علیہ السلام کی بارگاہ پیش کرے الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج وعلى آلك وصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين حمد و سلام کے بعد قرآن کریم کی بیت کریمہ تلاوت کی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہگار اور حقیر اور تقصیر کو حق بیان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے آمین۔ مجھ سے قبل پیر طریقت حضور قبلہ پیر علاؤدین صاحب نقشبندی بڑے اچھے انداز کے اندر بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے میں خود حضرت کی نعتیں بڑے شوق سے سنتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے لحم میں اور سوز گزار عطا فرمائے اور کچھ عرصے سے مجھے دماغ کی تکلیف ہے یہ آواز سپیکر کی دماغ پہ لگتی ہے جس کی وجہ سے میں اسٹیج پہ کم بیٹھتا ہوں تھوڑا مراقبہ کر لیا نفل پڑھ لیے تکلیف کی وجہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے اور حضرت صاحب کے ساتھ تقریباً 20-22 سال ہو گئے محفلیں کرتے ہوئے ماشاءاللہ باعمل ناطقہ بھی ہیں پیر بھی ہیں اور ایک سلسلہ بھی چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سمیع اللہ صاحب اللہ تعالیٰ حضرت کی اس محنت اور کاوش اور کوشش کو قبول فرمائے اور مسجد حاضہ کی انتظامیہ اور جتنے عاشق رسول آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے آمین۔ مختصر وقت کے اندر چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا آج کی یہ محفل باسلسلہ کی 11ویں شریف پیران پیر روشن زمین حضرت میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی راز یزدانی قدیل حرانی میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی کے یاد سے منصوب ہے اور آپ وہ عظیم المرتبہ ہستی ہیں کہ قیامت تک پیر ہوتے رہیں گے اولیاء اعظام آتے رہیں گے قطب اور اقطاب آتے رہیں گے لیکن فرمایا جو بھی قیامت تک آئیں گے جب تک حضرت کی ولایت کی مور نہیں لگتی اس وقت تک کوئی ولی بن سکتا نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو خاصہ عطا فرمایا تو وقت اتنا نہیں ہے کہ ان کی گہرائیوں میں جاؤں پہلے ایت کریمہ جو تلاوت کیا اس کا ترجمہ سن لیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور تم سچے
سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو تین باتیں اس عہد کریمہ کے اندر، ایک خوف خدا اور ایک ایمان اور ایک صحبت صادقین یعنی صالحین. تین باتیں جس کے اندر ہوں گی فرمایا اس کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہوگی، برزخ کی زندگی بھی کامیاب ہوگی اور حشر کی زندگی بھی کامیاب ہوگی. کوئی ہمیں یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم ایمان والے اور دنیا سے ایمان سلامت لے کے چلے جائیں گے؟ کوئی گارنٹی دے سکتا نہیں. تو فرمایا کہ ہاں، جو اللہ والوں کے دامن سے لگ جاتا ہے اس کے سلامت ایمان کے ساتھ جانے میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں؟ اللہ والوں کی نگاہ کا تصرف ہوتا ہے. ایمان بہت بڑی دولت ہے، اللہ اس کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو اور تقوی کی دولت پانا چاہتے ہو تو فرمایا اللہ کے ولیوں کے دامن سے لگ جاؤ. جب ان کے دامن سے لگو گے تو تمہارا ایمان اگر کمزور بھی ہوا تو اکمل ہو جائے گا، اکمل ہے تو کامل ہو جائے گا. اور فرمایا روحانیت کے درجے بڑھتے چلے جائیں گے. آپ یہ بزرگوں کی صحبت کو دیکھیں نا. فرمایا کہ پہلے نام تھا مسعود، جب سجدے کی صحبت میں آئے تو فرید الدین بن گئے. پہلے نام تھا حسن اور سجدے کی صحبت میں آئے تو غریب نواز معین الدین بنے. پہلے صرف نام تھا، جب گنجے شکر کی صحبت میں آئے تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی. پہلے صرف علی کی بولتے تھے، جب گنجے شکر کی صحبت میں آئے تو صابر پیا بن گئے. تو فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت انسان کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے، وہ رنگ کرتا ہے ولایت کا. اور یاد رکھو جن کے اوپر اولیاء کا رنگ کرتا ہے وہ کچا رنگ نہیں ہے بلکہ پکا رنگ ہے. فرمایا کچا رنگ للالی والا اور چڑھتا لیتا رہتا. کچا رنگ للالی والا تے چڑھتا لیتا رہتا. پر عشق تیرے دا رنگ محمد جڑا چڑھتا پیر نہ لیتا. تو ان اولیاء کے اوپر حضور کا رنگ ہے. اور حضور پہ کس کا رنگ ہے؟ اونچی بات سے بولو. رب کا رنگ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. فرمایا ہر چیز کا رنگ ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کا رنگ کلیم اللہ نے دیکھا آنکھوں کا کرنے والا، تیرا کلام اتنا حسین ہے، تیری گفتگو کی تاثیر اتنی مزیدار ہے، اتنا غیب اور نظر
جس کا انتظار کیا جاتا ہے کیا جائے کبھی حقیقت منتظری نظر لباس مجاز میں کہ حالات سجدے طرف مرنے ہیں میری جبین نیاز میں کیا کوئی فتوہ لگا دے مولوی کے اتنی باتوں میں پڑھ گئے ہمارا اقبال کا عشق بولتا ہے محبت بولتی ہے عاشق اپنے انداز کے اندر جب کلام کرتا ہے فرمایا لوگو عشق کی کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی فرمایا عشق انسان کو کہاں مقام کے اوپر لے جاتا ہے اقبال کی سوچ یہ فکر ہے کہ میں چاہتا ہوں رب کبھی جیسے ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں اس طرح دیکھیں لیکن وہ ان چیزوں سے پاک ہے کہاں اسے دیکھیں گے جنت میں اور بغیر دیکھیں گے اس طرح دیکھیں گے کہ جیسے چاندنی کے چاند کو دیکھیں ہمارا اللہ تعالیٰ اپنے جنت سے مستفید فرمائے گا لیکن اشارہ دے دیا اگر میرا کرم دیکھنا ہے میری رحمتیں دیکھنی ہے اور میری شفقتیں دیکھنی ہے میری عظمتیں دیکھنی ہے میری نورانیت کے جلوے دیکھنے ہیں میرے محبوب کو دیکھ لو میرے محبوب کو دیکھ لو اور محبوب کے جلوے دیکھنی ہے تو صحابہ کو دیکھ لو صحابہ کی ولایت دیکھنی ہے تو مولا علی فرمایا مولا علی کا کرم دیکھنا ہے تو عبدالقادر جیلانی کا دیکھ لو مولا معراج کا کرم دیکھنا ہے تو غریب نواز کو دیکھو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں علی مرتضیٰ کے سینے سے تو ایسے لوگ کرم والے ہیں کہ نہیں سمجھ آتی ہے کھاتے میں کھوپڑی میں بات کر رہی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو خوف و خشیت اپنے دل کے اندر رب کی پیدا کیا کرو اور بے خوف بھی نہ ہو نا امید نہ ہو فرمایا ان دونوں کے درمیان رہو تبھی تو کہتے ہیں پٹیاں میں روال سایہ تیرا غریب نہ بنا اپنے کرم فضل تھی کھولی تیرے رحمت دا دروازہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تو ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ ان کے ساتھ ہو جاؤ فرمایا ان کے ساتھ مٹی لگ جائے خوشبودار ہو جائے فرمایا کہ کپڑا لگ جائے خوشبو والا ہو جائے کوئی جسم انسانی مس کر جائے تب اس میں خوشبو میں آ جائے فرمایا لوگوں اللہ والوں کا ہاتھ پڑ جائے تب بھی رنگا جاتا ہے تب بھی رنگا جاتا ہے ایک بار میں نے سنایا تھا آج پھر سنا دیتا ہوں یہ ہو کی جو میں سنائے لگاتا ہوں تقریب کے اندر صبح ان کے اوپر میرا بیان ہے بسم اللہ فجر کے بعد حضرت مولوی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے مولوی نے کہا حضور یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے غوث پاک کو سلام پیش کیا اور 12 سجلے گاتے ہیں جن کے مزار کے کبوتر بھی بولتے ہیں تو ہو کی صدائیں آتی ہیں فرمایا کہ ایک نگاہ آپ فرماتے ہیں مرشد کامل کے بارے میں حضرت مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنا پیارا اچھا انداز اپنا لیا اللہ نے بڑا مقام باہوں کو عطا کر دیا فرمایا اللہ والوں کا مقام کیا ہے ایک نگاہ جو کرتے ہیں تو بیڑا پار کر دیتے ہیں ایک نگاہ کرتے ہیں تو بیڑا حضرت بیمار ہو گئے مریدوں نے کہا ہر مرید کو اپنے پیر کی فکر ہونی چاہیے لیکن اب یہاں مرید بھی آتے ہیں تو اس لیے آتے ہیں کہ کوٹھی مل جائے پیسے مل جائیں بابا جی ایسا خبیر دے گا کہ راتوں رات ہی امیر ہو جاؤ لیکن یہ کوئی سوچ کے نہیں آتا کہ پیر کے پاس جا رہا ہوں حضرت نگاہ کرے تو میرا دل اللہ اللہ کرنے لگا فرمایا دیتا ہوں بیمار ہو گئے مریدوں نے عرض کی حضور میں پاک غریب نواز اگر اجازت دے تو حکیم کو لے آئے حکیم بڑا اچھا ہے لیکن ہے ہندو تجربہ اس کا کافی ہے ہم گئے تو ہے کہ پیر صاحب کو لے کے چلے یا اس کو لے آئے وہ کہتا ہے نہ میں جاؤں گا
تشخیص کیسے ہوگی؟ کہا سنا ہے باہو جو دیکھتا ہے نا تو نگاہ سے نگاہ جو ملتی ہے تو کفر کا زنار توڑ کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت امام مسکرا پڑے، کہا وہ بچنا چاہتا ہے تو اللہ کے ولی کی نگاہ سے، لیکن اب وہ بچ سکے گا نہیں۔ فرمایا کہ ایسا مرشد کامل ہوئے اور جڑا توبی مانگو بھئی چھٹے کہ اللہ کی لو یعنی عرش جس پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے وہ اللہ والوں کی نگاہوں کے سامنے ہے، اللہ والوں کی نگاہ کے سامنے حضرت امام فرمانے لگے وہ بچنا چاہتا ہے لیکن بچ نہیں سکے گا۔ میں کہتا ہوں جو ولیوں کی نگاہ کا شکار ہو جائے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ حضرت میں کپڑا سونگوں گا، قمیص سونگوں گا، بیماری کا پتہ چل جائے گا بیماری کیا ہے۔ وہ اللہ والوں کو کوئی بیماری نہیں ہوتی یاد رکھو۔ یہ بیماریاں تو آتی ہیں محبوب کی وجہ سے کہ ان کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری جب بیمار نہیں ہوتی تھی نا، بخار نہیں چڑھتا تھا نا، تو آسمان کی طرف نظریں اٹھاتی کرتی، لگتا ہے میرے رب تو اس بڑھیا کو بھول گیا ہے، اس بڑھیا کو بھول گیا ہے۔ پھر بخار ہوتا تو خوش ہو جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ ہے فرمایا کہ جب بیمار ہوتے نا تو بیماری کے اندر 1000 نفل پڑھتے، کتنے؟ شکرانے کے لیے 1000 نفل پڑھتے۔ اب میں اگر آج کھڑے کروں فجر کی کس نے پڑھی ہے؟ یہ سارے ابیاش کے رسول بنے ہوئے تھے اور کیسے کیسے کلام پڑھ رہے تھے۔ میں بدگمانی نہیں کرتا لیکن فجر میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کتنے نمازی مسجد میں آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے قال اور حال کو برابر کر دے، ظاہر اور باطن کو، کہ مسلمان کا پردہ رکھنے کا حکم ہے۔ پھر یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ دل زندہ ہو جائے۔ اور حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے فرماتے ہیں ہاتھ کار والے دل یار والے۔
اور جو باقی لوگ کہتے ہیں بہت کچھ دے سکتے سبحان اللہ سبحان بہت کچھ اللہ ایسے نہیں 20 سال پیروں کی غلامی کرتے ہوئے گزارتے حضرت داتا کی جبیلی کو ایک مرید وضو کرا رہا تھا خیر تو وضو کراتے ہوئے دل میں خیال آیا یعنی کہ پیروں کی خدمت کرنے کی کیا ضرورت ہے اپنی نمازیں پڑھے اللہ اللہ کرے تو حضرت نے دلی راز کو جان لیا فرمایا میاں جیسے ظاہری بادشاہ ہوتے ہیں ان کے نمائندے ہوتے ہیں ان تک پہنچنے کے لیے وسیلے ہوتے ہیں تاکہ بادشاہ تک سفارش ہو جائے ایسے روحانیت کے بھی اللہ نے بادشاہ بنائے ہیں سبحان اللہ فرمایا ان تک پہنچنے کے لیے پیر کامل ہوتا ہے ان کی خدمت کرنے سے رب مل جاتا سبحان اللہ کیا کرتا ہے رب مل جاتا وہ ایک نظر میں خدا رسیدہ بنا دیتے ہیں فرمایا آپ نے کمیر کو سونگا حضرت رحمت اللہ نے آپ کی کمیر کو سونگا اس نے جیسے ہی سونگا کمیر تھی جس کی اللہ کے ولی کی فرمایا اس کی کمیر تھی جس نے ساری ساری رات اللہ اللہ کرتے گزار دی فرمایا اس کی کمیر تھی جس کی کوئی فرض نماز نہ چھوٹی اس کی کمیر تھی جس کی سنتیں کبھی نہ چھوٹی فرمایا یہ اس کی کمیر تھی جس نے کھیتی باڑی کرتے ہوئے بھی زبان میں اللہ کی صدا کو جاری رکھا فرمایا یہ اس کی کمیر تھی فرمایا جو ایک پتھر اٹھا کے کھیت کے اندر مارے سب کو سونا کر دے فرمایا کہ اللہ والوں کی نگاہ بھی سونا ان کے ہاتھ بھی سونا ان کا کلام بھی سونا فرمایا جیسے سونا دل کہنے لگا اللہ دل میں پڑھ لیجیے جب قلب جاری ہو گیا نا سبحان اللہ سبحان اللہ جب اندر جاری ہوتا ہے نا اصل میں جس کو مزہ ہے نا جو اللہ والے ہیں اور مراقبہ کرتے ہیں جن کو ساتھ لطائف ملتے ہیں جب نماز پڑھتا ہے نا آدمی یہ ذکر کے ساتھ تو فرمایا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بقلب الحضور نماز ہی نہیں جب تک حضور قلب نصیب نہ ہو جب دل روشن ہو جائے اس لیے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی پہلے اپنے آپ کو صاف کر لو صاف کر کے پھر اللہ کا ذکر کر پھر نماز پڑھ تو نماز پڑھے گا تیرا ایک سجدہ اور غافل کے ہزاروں سجدوں پہ غالب ہوگا فرمایا کہ جن عشق نماز پڑھیا تے او دوسرا پکڑ اگلی نگاہ حکیم صاحب کو کیا کیا ہے پکڑا اس کو تو اس کا بھی قلب جاری تیسرا دوڑا اس نے پکڑا اس کا قلب جاری پتی سفرات مناقب سلطانی والا لکھتا ہے پتی سفرات پکڑتے گئے سب کے قلب جاری ہوتے گئے یہ تو غوث آدم کے در کی گدا ہے جن کی کپڑوں کے اندر یہ شان ہے کہ غوث آدم کا مقام کیا ہو ولایت کے سورج غروب ہو گئے غروب ہونے کا مطلب نہیں کہ اب اللہ اللہ بھی ہو رہی ہے اللہ اللہ بھی ہو رہی ہے 900 سال 950 سال گزر گئے پاک پٹن کے ٹیلے پہ 11ویں منانے والا فقیر اس کے منار پہ آج بھی اللہ اللہ ہو رہی ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب پری حق پری یا پری فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ ولایت کے سورج غروب بھی ہوئے غروب بھی ہوئے لیکن عبد القادر جیلانی کی ولایت کا سورج قیامت تک چمکتا رہے گا ہمارا قیامت تک چمکتا رہے گا اب بات آئیے گنجے سے کرے گی پاک پٹن کا ٹیلا ہے کون سا ٹیلا ہے پاک پٹن
9 سے 10 بجے تک کا، بلکہ اس سے پہلے کا میں نے بولا تھا حضرت عشاء ادھر پڑھو گا اور اس کے بعد یہ نعت خواہ آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے، کیا کریں، یہ ہماری خاطر نہیں دیتے قربانی۔ میں نے کہا حضرت تھوڑا بیٹھ دیا، آج میرا بیان ہی سن لے، سبحان اللہ، تو کاش علماء کے بیان سنو گے تو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ خیر سے محروم نہیں رہو گے، بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو بھی قبول فرمائے۔ فرمایا پاک بٹن کے نیلے کے اوپر کی عربی ہو رہی ہے، فرمایا سنانے والے کی عربی، منانے والے، وعد و نصیحت کرنے والے قوم ہے، اللہ فرید و دین کا شکر ہے، فرمایا خود بھی خود الابرار ہے، صوت الانبیاء ہے، فرمایا امام العربین ہے، شیخ الاسلام والمسلمین بھی ہے، صاحب الجلیلی کے پیر بھی ہے، فرمایا نظامت الاولیاء کے پیر ہے، فرمایا کہ ہر دور پاک پٹن کے پاپے نو ہر دور سلامی دینا ہے، او پاک پٹن دے وہی پاپے نو ہر دور سلامی وہی دینا ہے، او خسرو کے نظام مجھے مرشد پر خادم باری پر دینے۔ ہمارا سننے والے تو پتہ چلا کہ عربی منع نہیں ہے، غریب نواز قیادی والے کا ذکر کرے، فرمایا کہ حضرت فرید و دین کرے، تمام اولیاء توسے والے پیر کرے، مہر علی کرے، بہاؤالدین زکریا مقادی کرے، مجدد المسانی کرے، فرمایا بڑے بڑے ولیت اللہ کے یارویں والے کا ذکر کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ یارویں والے کا فیض مل رہا ہے، کچھ سمجھتے ہیں تو نبی ذکر کیے جا سبحان رہا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، فرمایا کہ ذکر ہو رہا ہے، کسی نے کہا حضور ایک مسئلہ تو بتا دے، بس میں بھی ایک ہی مسئلہ بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ میں نے کہا اگر ٹائم پڑ گیا آدھا گھنٹے بیان کروں گا، اور پھر جانا بھی وعدہ نہ کیا ہوتا نا تو میں انشاءاللہ ایک گھنٹہ آپ کو خطاب سنا دوں گا۔ سبحان اللہ، فرمایا حضرت فرید و دین سے کسی نے سوال کیا حضور یہ تو بتا دے کہ حضرت عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کہتے ہیں قدمی علی رقبتی لکل ولی و ولیت اللہ، تمام اولیاء سردار، تمام اقطاب اولاد اولاد، تمام کے سروں کے اوپر آپ کا قدم ہے، فرمایا ولیاں قطبوں اور دے سر میرا اور قدم مبارک دریا جو دربار انانے آیا تے خالی پانا پڑیا۔ تو بندے شکر سے پوچھا حضور آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں وہ کہوں گا بلکہ اس سے تھوڑی عقیدت کا اظہار بندے شکر میں کچھ اور ہے، انداز کچھ اور ہے۔ کہا مرشد کو بھی بات دیکھا ہے، وہ بھی کہتے ہیں غوث پاک کا قدم میری آنکھوں پہ ہے، میرے سر کے اوپر ہے۔ دادا مرشد کو بھی یہی کہتے سنا ہے پہاڑیوں کے اندر، لا بل عینی ولاسی، آپ کا قدم میرے سر کے اوپر بھی ہے، میری گردن کے اوپر بھی ہے۔ کسی نے شاہ سلیمان قسمی کو کہا کہ حضور آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ان کا قدم آپ کی گردن میں، آپ نے فرمایا دیوا کو کیا تو مجھے ولی نہیں مانتا؟ کہا مانتا ہوں۔ فرمایا